ابو جہل، ہر سیرت کے طالب ابو جہل کا نام جانتا ہے کہ اس نے کیا نہیں ظلم کیے، کیا نہیں کیا. اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، یاد رکھیے. کسی بیٹے کا نام جہل نہیں تھا. ابو جہل تو اس لیے کہا گیا کہ ایمان نہیں لایا، جہالت کو اختیار کیا. اس کا اصل نام تھا، جس نام سے مشہور اور معروف تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ. یہ اتنا حکیم اور دانا تھا کہ قریش کے تمام معاملات پوری دنیا سے ہی سنبھالتا. پورے جتنے بھی جو ان کے انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ٹریٹی جس کو کہیں گے، لوگوں سے ملنا، ممالک میں جانا، بادشاہوں سے تعلق قائم کرنا، ابو جہل کرتا. لوگ اسے ابو الحکم کہتے ہیں. لیکن ایمان آیا، ایمان نہیں لایا تو سب سے عقل مند آدمی بھی سب سے بیوقوف کہلایا، اور ابو جہل قیامت تک سب بولتے رہیں گے اس کو. مدنی چینل کے ناظرین، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اپنے دل میں لیے ہوئے اور دین اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا. جنگ بدر کا مارکا جو ہوا، یہ ابو جہل اس کے اندر بھی شامل ہوا اور پھر یہ موت کا شکار ہوا. کیسے ہوا یہ بھی آپ سماعت کریں گے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ابو جہل نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی تکلیف دی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے قتل کیا اس نے، ابو جہل نے. وہ واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ظلم کرنے میں ابو جہل شامل رہا. مدنی چینل کے ناظرین، ہر عروج کو زوال ہے، اور پھر ابو جہل کی یہ ساری جہالت، اس کا کر و فر، اس کا روب و دبدبا، اور اس کے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی والے معاملات تھے، ان کا سورج کس بھیانک انداز میں غروب ہوا اور اس کو کیسی ذلت امیز موت آئی اور کن کے ہاتھوں آئی. آئیے اس کو سماعت. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں، میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نوعمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا. وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا. کہتے میں نے اشارہ کیا، وہ ابو جہل ہے. کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے. لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی. اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا. جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے. ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محوذ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا. یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے. حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور. فرمایا لاؤ اپنی تلواریں. تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا. یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے. معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا. مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا. ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا. اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ ابھی بھی تکبر. پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. کسان کون؟ انصار. اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی. ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ.